الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين خاتم النبيين وخاتم المرسلين خاتم المعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى دروشی پڑھو محبت نال الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين ایک دفعہ پھر پڑھو محبت نال الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے اوس اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ کریم نے کرم فرمایا فضل فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں آپ سب احباب نو اس عظیم الشان سالانہ عقائد اہل سنت کانفرنس چادری دی توفیق عطا فرمائی دعا فرماؤ یہ پروگرام اسی طرح بلکہ اس تو بھی بڑھ چڑھ کے نہ دوستانو سجان دی رب قدیر توفیق عطا فرمائے ساڑھے واسطے باعث مسرت اساں حضور دی آل دے شہزادے دی زیارت دا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں
اللہ کریم سانو مرد دم تک سنی سیداں دا حیا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ذمے جڑا موضوع لایا گیا ہے وہ موضوع بڑا اہم ہے۔ میں بھی شام تو بعد علی علی کر کے آیا، مولانا نے بھی علی علی کیتی ہے، ساڈے دوواں دی سعادت ہے۔ لیکن ہن موضوع اے وے پئی موت بڑیاں نوں پینی، او جنہاں دے دل کالے نے۔ اسی جدوں علی علی سینہ کھول کے کرنے ہاں تے تانوں معاویہ دا ذکر سن لگے موت کیوں پیندی ہے؟ بچیاں موضوع دیتا ہے شان حضرت امیر المؤمنین خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا۔ لیکن مقابلہ نہیں، تقابل نہیں، کدے نال؟ مولا علی نال۔ علی علی ساڈے امام فیصلہ فرما گئے نے، فرق مراتب بے شمار، بے شمار فرق مراتب۔ یہ مراتب جڑا ہے نا، یہ مرتبے دی جمع ہے، اے مراتب فرمایا ہے، اعلی حضرت دا کلام ہے۔ جنہاں نوں اعلی حضرت کہندیاں کئی رنگیلے لالے بڑی تکلیف محسوس کردے نے۔ میں کیا اصل لالو شاہ مسئلہ او بابا جی خادم حسین آندے سن گل وچ ہور۔ اصل مسئلہ اعلی حضرت دا نہیں۔ میرے کول گڈی چ ہو سکتا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں کتاباں پئیاں ہون، نہ تے میری لائبریری چ پئیاں نے۔ آپ دی ہر کتاب تے لکھیا اعلی حضرت، اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ۔ اچھا پھر زمانہ جاندا نہیں، ایتھے ساڈے شرک پور شریف وچ بھی ایک اعلی حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری، آپ تبھی لقب لوگ یاد کرتے ہیں۔ اعلی حضرت امام محمد رضا خان آندے تکلیف کیوں ہوئی ہے تینوں؟ بھئی احمد رضا کو اعلی حضرت کہتے ہوئے مجھے تکلیف بڑی ہوتی ہے۔ میں کیا اسی تیری تکلیف اور بداؤنی ہے؟ عشق و محبت، عشق و محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ اعلی حضرت نے جتھے شان مولا علی دا خیال رکھیا اوتھے ہی نال شان صحابیت دا بھی خیال رکھیا ہے۔ مقام مرتضی بیان کرنے تو بعد اعلی حضرت کی بیان فرمایا فرق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام تقیہ توڑ نام ہے۔ میں نو تسی دسو بڑے سادہ انداز وچ میں تواڈے کول پوچھنا، حضرت شاہ صاحب تے ساڈے میں تے انہاں دے قدماں دی خاک بھی نہیں، سنی سید حضور دے خون مبارک دی وجہ تو پہ میں عرض کرنا۔ توجہ ہے؟ آج تک کوئی سید داتا صاحب نے بڑا سید ہے؟ آج تک کوئی ساڑھے تو بڑا ہی نے۔
داتا صاحب نے بڑے تے نہیں حضور غوث پاک تو بڑا اج دے سید صاحب تے انہاں دی شان دا مقابلہ خواجہ صاحب تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو بڑے نہیں. وہ بولو تو صحیح کوئی شک ہے یہ الگ گل ہے بھئی تیرے واسطے تیرا پیر سب کچھ ہے طریقت دے مسئلے لیکن کوئی سید آجا داتا صاحب دی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. غوث پاک خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری دے مقام دا وہ بھئی جدوں بڑے جدوں بڑے فیصلے کر گئے نے تے چھوٹے ہو تسی اپنے سید ہون نو لے کے تے امیر معاویہ سرکار دے تان کیوں پہ کردے ہو؟ داتا صاحب فیصلہ کر گئے نے یزید پلید معاویہ شان والا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی غنیت الطالبین اٹھاؤ اصول الدین اٹھاؤ انہوں نے امیر المومنین لکھیا ہے فرمایا جدوں امام اچھا ایک اور سادہ تہاڈی گل سمجھ چاون والی عام سادہ لو مسلمانوں نا میں کہوں لڑائی ہوئی حضور نے تسی حدیث نہیں تواڈے مولویاں جامع ترمذی دی سنائی حضور نے فرمایا جدے نال علی دی جنگ او دے نال میری جنگ جدے نال علی دی صلح او دے نال میری صلح حسن پاک حسین پاک سیدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے حوالے نال بھی ہے تے پھر دوسو تسی جنہ علی نال جنگ کیتی ہے انہاں حضور دی جنگ ہوئی کہ نا میں کیا بل فرض محال اس تیری بڑی وڈی سائنس نو مان لئیے بھئی علی نال جنہ جنگ کی تھی او دے نال نبی دی جنگ ہے تے او بالکل فارغ نے معاذ اللہ. یہ حدیث پاک امام حسن پاک نو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ بابا مولا علی حسن پاک دا پہلو ہے نا حسین پاک دا پہلو بابا ہے نا جدوں معاذ اللہ تیری تفسیر دے مطابق کوئی جنگ جو ہے کہ جنگ پہلو ہوئی ہے یا حسن نے صلح پہلو کی تھی ہے بل یقین جنگ مولا علی نہ ہوئی وصال مولا علی شہادت مولا علی تو بعد امام حسن نے صلح کی تھی. تیرے بقول اگر ایسا بھی ہوتا کہ جدوں پتر صلح کر لئیے جڑا پتر بھی پہلے نمبر دا تے تینوں موت کیوں پہندی یا تے آخ نہ میں رافضی ہاں تے پھر تے کھاتا ہی گول لے نا بالکل لے ہر شے گول لے نالے آنا میں سنیاں تو سنی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بچوں کسے ایک بھی صحابی دے متعلق دل وچ برا خیال رکھے زبان تان دراز کرے فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا. ایک باری جن نے حضور نو ویکھیا نا ایک باری اے بھی نقشبندی مجددی میں بھی نقشبندی مجددی انہاں نو پوچھو مجدد پاک نے امیر معاویہ دا دفاع کیویں کیتا ہے تے شان صحابیت کیویں دسی ہے. رافضیت دا قلع کما کرنے وچ جتے ساڈے سلف صالحین دی لسٹ آوندی ہے نا انہاں وچوں نمایاں نام حضرت مجدد الفسانی دا جنہ رافضیت دے تابوتاں وچ کل ٹھوکے نا
باری جن نے ویکھیا نا آل حضرت فرما دے جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام ساری دنیا دے غوث ساری دنیا دے قطب ابدال ساری دنیا دے اوتاد قلندر جمع ہو جان اس دے مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا جن نے ایمان دی حالت ایک باری رخ مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہوئے کہ اسے حال جو دا وصال ہو جائے اچھا ایک اور گل ہم سنیا جے صحابی عمل نہیں بنتا صحابی عمل نہیں بنتا جنگ عمل صحابیت ختم نہیں ہوتی صحابیت ایمان چلا جائے تے معاذ اللہ پھر ختم ہوتی ہے ان صحابیت ختم نہیں ہوتی کردار نال صحابی نہیں بنتا عمل نال صحابی نہیں بنتا صحابی ایمان دی حالت رخ مصطفیٰ نو ویکھن نال بندا ہے تے جدوں امیر معاویہ نبی پاک دے چہرے پاک نو ایمان نال تکیا اسے ایمان وچ انہاں دا وصال ہویا اور معاذ اللہ اگر امیر معاویہ مومن نہیں سی تے کافر دے ہاتھ وچ ہاتھ دین والے دا کی انجام ہے کافر دی بیعت کرن والے دا کی انجام ہے کافر نو منن والے دا کی حکم ہے معاذ اللہ وہ ساری گل تے امام حسن تے پہ جانی ہے ساری گل تے امام حسین تے پہ جانی ہے امت دی باغ ڈور امام حسن امیر معاویہ دے ہاتھ وچ دے کے دسیا ہے اساں کسے کافر دے سپرد نہیں پہ کر دے اساں مصطفیٰ دے غلام دے سپرد پہ کر دے کتے طرح ٹاؤں انہوں کتا بنے آئے وہ میں دھیان ہونا انہوں نبی پاک نے تارے آکھے آئے انہوں حضور نے وہ بولو ہے صحابہ نو میرے آقا نے تارے فرمایا ہے کوئی نہیں آندا کتا پونکے گا تے انہوں کتا کون آخدا ہے کتیاں دا کم میں پونکدیا رہنا تاریاں دا کم میں چمکدیا رہنا اوے کتے پھونکدے مر جانا ہے معاویہ دی شان دا تارا چمکدا ہی رہنا ہے حضرت امیر معاویہ صحابی مصطفیٰ سنی ذرا عبداللہ ابن عباس صالح بیعت بولو جس طرح مولا علی شیر خدا حضور دے چچا داد بھائی نے نا چاچے دے پتر نے اسی طرح حضرت عبداللہ بھی حضور دے چاچے دے پتر نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اہل بیعت نے بھی اہل بیعت لیکن شان دی برابری دی گل نہیں صرف چاچے دے پتر ہونے دی گل پہ کرنا کوئی انہوں موت پہ اڑے لے عبداللہ بن عباس نے بھی مولا علی نے ملا دیتا ہے موت تے انہوں پاڑ کے پہن دی ہے تو پھر میرے جو بندے تو جوکی پہن دی ہے میں کہ مرو سڑو جدوں تک اسی جیندے ہاں تہاڈی منجی ٹھوک دے ہی رہنا
اچھا ایک اور بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا میرے جو بندے نو آندے نے یہ بندہ جڑا ہے نا لڑائیاں بڑیاں پواتا ہے سیدھی سیدھی گل کرو سیدھی سیدھی تقریر کرو نماز روزے دا دسو باقی پلیدی دا دسو میں کیا پلیو کوئی کملیو اسی کوئی لڑائیاں نہیں پواؤں دے اسا انتشار نہیں پواؤں دے اصلاح اعمال تو پہلو اصلاح عقائد ضروری ہے عقیدے سے عمل ہے عمل سے عقیدہ نہیں بھئی عقیدہ نہ ٹھیک ہویا تے نمازاں دے ڈھیر بھی لگے ہوئے بوتھے تے پینیاں عمل دی قبولیت دا دار و مدار عقیدے تے اسی پہلو عقیدہ سیدھا کرنے ہیں عقیدہ درست ہو جائے تے پھر عمل بھی قبول ہون گے تے جدوں بنیاد ہی ٹھیک نہیں تے کنداں کھلونیاں نے چھت کھلونی ہے بنیاد ٹھیک کرو سانو نہ پو اپنے اندر دی بیماری ٹھیک کراؤ کسی حاذق حکیم کولو روحانی طبیب کولو اندر دا گند ٹھیک کراؤ اسا انتشار پاؤن والے نہیں فرقہ واریت والے نہیں بلکہ میں 3 حدیثاں پڑھ دیا اسا جماعت والے ہاں فرقے والے نہیں بولو کون سی وہ بولو کون اسا جماعت والے ہاں اہل السنت والجماعت اہل سنت و جماعت اسی جماعت ہاں فرقہ نہیں ہاں فرقے جڑے جماعت نالوں ٹوٹ کے وکھرے ہوئے گئے میرے آقا نے فرمایا وہ سن لو من شذ شذ فی النار میرے آقا نے فرمایا جڑا جماعت تو وکھرا آیا وہ جہنم کے گڑے چھڑکے گا پھر میرے آقا دا فرمان سن لے جدوں فتنے ظاہر ہو جان فتنے آن پہنچن میرے آقا فرمایا فل یلزم الجماعت جماعت نو نہ چھڈیا جے پھر نبی پاک دا فرمان سن لے فرمایا ید اللہ علی الجماعت اللہ دی تائید اللہ دی مدد جماعت والے نال جماعت دے نال اسی کیویں تیریاں فرقیاں چ وڑیے جماعت چھڈ کے جدھر رب بھی ہے اودا رسول بھی ہے نبی دی آل بھی ہے نبی دے اصحاب بھی ہے حضور دی امت دے ولی بھی ہے او اساں ایڈا سونا عقیدہ چھڈ کے تیری ملعون فرقی وچ کیویں وڑیے اساں اندر نہیں جا سکتے اسی تے غلامان مصطفیٰ نو گلی گلی نگر نگر ہوکا پہ دینے او جاوے تے جاوے پر ایمان نہ جاوے عقیدے تے کمپرومائز نہ کریا جے او عقیدے تے کوئی بھی ڈیل ڈول نہ کریا جے اج مینوں دکھ ہوندا ہے جدوں میں نام نہاد اے سیاسی لیڈراں نو ویکھنا وا جڑے عقیدے تے کمپرومائز کر کے کسے بے ایمان کو ووٹ منگن کسے گستاخ صحابہ کو ووٹ منگن مینوں تکلیف ہوندی ہے او ووٹ کچھ بھی نہیں حیثیت رکھدا سب تو وڈی شے دین ہے سب تو وڈی شے ایمان ہے ایمان بچ گیا اے سارا کچھ بچ گیا او جڑا امیر معاویہ دا گستاخ ہوے کوئی نائب امیر ہوے کوئی امیر ہوے جڑا نبی دے صحابہ دے گستاخاں کول جفے باگے مال دی خاطر ووٹ منگے او کوئی بھی شاہ ہوے اساں اونوں نہیں منتے اساں بابے خادم حسین رضوی نو مننے گستاخ امیر معاویہ اے لانتی جے دے بارے میں عرض کیتا اوتھے پکھی دا شہزاد شاہ او دے نال جفے پا کے ووٹ پہ منگے جاندے نے کوئی نہیں ساڈے کول نرمی ہوندی آسان نے وا نہیں منیا عقل نال منیا عشق نال منیا ہر ایک دی حمایت نہیں ہوندی وہ دی حمایت کران گے جنہیں عقیدہ اہل سنت کو اگے رکھے ہیں توجہ ہے بھائی ساڈا میرا سب کچھ میرا عقیدہ ہے
میں آپ نو بھیجنا، میں سارا کچھ گند بھی آپ نو عرض کرنا. توجہ کرو بھائی، جیڑا حضرت امیر معاویہ نو بک بک کرے میں تو دے تے تھکنا، اپنی تھک دی توہین سمجھنا. چے جائے کیوں تو کرو ووٹ منگا میں جا کے. توجہ ہے بھائی؟ اور سنو ذرا حضرت عبداللہ ابن عباس کی آندے. یہ صرف صحابی نہیں، ایک باری ویکھیا نہیں، یہ امین نے، امین امیر معاویہ امین نے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال كنت العب مع الغلمان فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فقلت ما جاء الا الي فاختبأت على باب فجاءني فخطاني خطاة او خطاتين. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بچیاں نال پہ کھیڈدا تھا تے سرکار تشریف لے آئے تے مینوں پتہ سی حضور میرے کول ہی پہ آوندے نے تے میں بوئے پیچھے چھپ گیا. حضور میرے کول تشریف لائے تے 2 لینا لکھائیاں، ایک یا 2 لینا. فقیلا ثم قال اذهب فادع لي معاویہ. عبداللہ تو لکھ لیا جنہ تینوں لکھانا سی، تو لکھ لیا تے جا معاویہ نو بلا کے لایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ. اے البدایہ والنہایہ آیا ہے ابن کثیر دی، حافظ ابن کثیر دی مشقی دی. وَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ، لکھا کرتے تھے. قال فذهبت فدعوته له فقيل انه يأكل. میں گیا تے میں کیا حضور بلا رہے نے، ویکھیا تے وہ حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے سے. فاتیت رسول اللہ فقلت انه يأكل. میں حضور دی بارگاہ چ آیا تے حضور نے عرض کیتا میں آ کے سونیا وہ کھانا کھاندے پے نے. فقال اذهب فادعه، آکھیا جا تے بلا کے لیا. لکھانا انہوں جا عبداللہ بلا کے لیا. فاتیت الثانیۃ فقیل انه یاکل. دوجی باری آیا تے میں ویکھیا پھر کھانا پہ کھاندے سن. آکھیا نہیں، آکھیا ہوندا تے کیویں معاویہ نہ جاندے. کھانا کھاندیا ویکھ کے میں پھر واپس چلا گیا. فاخبرته فقال في الثالثة، حضور نے تیجی باری فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ. اے جملہ سرکار دے منہ مبارک جو نکلیا ظاہر بڑا سخت پیا لگتا ہے، پر اگے جا کے جدوں میں بخاری کا پڑھنا ہے تے پھر اے بڑا نرم بن جانا ہے. میرے آقا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرمایا. حضرت ابن کثیر نے جڑا عبداللہ ابن عباس کے حوالے میں لکھیا، آپ فرماندے نے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے وقد انتفع معاویہ بهذه الدعوة فی دنیاہ و اخراہ. اے جڑے جملے سرکار دے منہ مبارک چوں نکلے نے، اس دعا کو معاویہ دنیا میں بھی بڑا نفع حاصل کیتا ہے، آخرت میں بھی بڑا حاصل کرنا ہے. لاش با اللہ بتانا ہوں تسی متعمل نہیں ہو، اس واسطے میں ایسا ترجمہ نہیں پہ. اما فی دنیاہ فإنہ لما صار الى الشام. 'الشام' 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 '
دنیا دا جڑا نفع ہے او کی ہے؟ فرمایا جدوں امیر شام بنے تو حضرت امیر معاویہ دن ہی 7 دفعہ کھانا کھاندے سن. ایک پیالہ ہوندا سی جدے وچ چوکھا سارا گوشت ہوندا سی. آپ تناول فرماندے سن. 7 باری گوشت فرمایا تناول فرمایا. حلوہ بھی کھاندے سن، میٹھا بھی کھاندے سن، سیب بھی کھاندے سن. وَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَشْبَعُ، اور آندے سن میں ہلے رجیا نہیں، کیونکہ سرکار فرمایا سی معاویہ رجے نہ. اللہ دا پیٹ نہ بھرے. ایک کئی بیان کر کے کتے معاویہ دی شان نقص بیان کر دے میں اوکدے نے. حضرت امیر معاویہ دی شان تنقیص نہیں. سن ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جڑا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ والے نال ابن کثیر سے نقل کر دے نے وَهَذِهِ نِعْمَةٌ وَمِحْدَةٌ يَرْغَبُ فِيهَا كُلَّ الْمُلُوكِ وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَتْبَعَ مُسْلِمٌ هَذَا الْحَدِيثَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر فأيما عبد سببته أو جلبته أو ضعت عليه فليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة. یہ لفظ بخاری دے نے ایک لفظ او بھی آ گیا جڑا مسلم کا بیان کر کر کے اے آندے نے معاویہ معاذ اللہ مولا علی نو گالاں کڈاندے رہے. اے بخاری دا جملہ ہے. میرے آقا فرمایا انما انا بشر، میں بشر ہاں، لباس بشری سے چایا ہوں. ایما عبد سبب سبب تو کرو مانا ہے گالی لفظ بخاری دے وہ جڑی تو پیش کر رہے ہیں مسلم دی تے بخاری دی. حضور فرمایا جیڑے بندے نو میں سبب تو لفظ تے وہی کی مانا ہوتا سختی کی تھی. او جلت تو یا میں انہوں ماریا او دعوت علیہ یا میں انہوں بد دعا دیتی ولیسا لذالک اہلن اور وہ بد دعا دے لائق نہیں سی. توجہ ہے فَجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً وَقُرْبَةً. سونیاں میری اس سختی نوی، میرے اس مارنے نوی، میری اس بد دعا نوی او دے واسطے کفارہ بنا دے تے ثواب بنا دے. یہ دی ان تشریح نے میں کردہ پیا. کیسی قربت، کیسا ثواب، کیسی نیکی. تقربہ بہا عندک یوم القیامہ. سوڑیا بولیا میں آکھیا میں بولیا قیامت کا دہاڑا ہوئے جڑی میں سختی کی ہے، جڑی میں ماریا کسے نو، جے کوئی میرے بلو سونیا مالکا ایسا جملہ نکل گیا ہے میرے ربا میں پیار کرنا وا اس میری مار نو، اس میری سختی نو قیامت کے دہاڑے اپنے قرب دا وسیلہ بنا دے. اس نیکی دے ذریعے وہ بندہ
اللہ اکبر کبیرہ وہذا الحدیث فضیلۃ لمعاویہ ابن کثیر آندے نے یہ حدیث معاویہ کی فضیلت ہے یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کی فضیلت ہے اگر حضور نے ایک ارشاد بھی فرمایا